تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسلامی تاریخ۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا۔ قریش کا قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر برابر قائم رہا اور ایک خدا کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال پہلے عمرو بن لحی الخزاعی کا دور آیا۔ عمرو مکہ کا بڑا دولت مند شخص تھا، اس کے پاس 20,000 اونٹ تھے، جو اس زمانے میں بڑے شرف کی بات تھی۔ ایک دفعہ وہ مکہ سے ملک شام گیا، اس نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ بتوں کو پوجتے ہیں، تو ان سے پوچھا ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ ہماری حاجت رواں ہیں، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں اور پانی برساتے ہیں۔ عمرو بن لحی کو ان کی بت پرستی اچھی لگی اور اس نے وہاں سے کچھ بت لا کر خانہ کعبہ کے آس پاس رکھ دیے۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا، اس لیے تمام قبائل میں دھیرے دھیرے بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ اس طرح مکہ میں بت پرستی کی شروعات عمرو بن لحی الخزاعی کے ہاتھوں ہوئی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن لحی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔